اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ کچھ تشویشناک خبریں بتائی جا رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے دعوے ہیں، میں اس پہ بتاؤں گا کہ کیا کہانی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، گنڈا پور جیمز بانڈ کے سٹائل میں ہے۔ مجھے 2014 کے دھرنے کی کچھ باتیں یاد ہیں۔ علامہ طاہر القادری بھی اسی طرح قسمیں اٹھاتے تھے، اور پھر کیا ہوا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے آئینی ترمیم، 10 دنوں میں ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے، اور وہ پنجابی کا فقرہ ہے، کٹا کٹی نکل آئے گا۔ پھر 5 آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کا معاملات طے پا گئے ہیں، 300 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اصل معاملہ ہے بجلی کی قیمتیں کتنی کم ہوں گی، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیع، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں پہ پابندی ہے۔ کچھ تشویشناک خبریں بتائی جا رہی ہیں ان کی صحت کے حوالے سے، اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے دعوے ہیں، میں اس پہ بتاؤں گا کہ کیا کہانی ہے۔ دوسرا معاملہ ہے ناظرین، گنڈا پور جیمز بانڈ کے سٹائل میں ہے۔ مجھے 2014 کے دھرنے کی کچھ باتیں یاد ہیں۔ علامہ طاہر القادری بھی اسی طرح قسمیں اٹھاتے تھے، اور پھر کیا ہوا وہ بھی میں بتاؤں گا۔ پھر دوسرا معاملہ ہے آئینی ترمیم، 10 دنوں میں ہونا ہے جو کچھ بھی ہونا ہے، اور وہ پنجابی کا فقرہ ہے، کٹا کٹی نکل آئے گا۔ پھر 5 آئی پی پیز کے ساتھ حکومت کا معاملات طے پا گئے ہیں، 300 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اصل معاملہ ہے بجلی کی قیمتیں کتنی کم ہوں گی، اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، جب سے یہ دھرنا ہوا تھا 4 اکتوبر کا، اس سے پہلے علی امین گنڈا پور کے عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی تھی۔ عدالتی پروسیڈنگ بھی آج کل نہیں ہو پا رہی، جج صاحب جاتے ہیں، وکلا نہیں آتے، کوئی اور جو بھی وجہ ہوتی ہے، سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے۔ پہلے ان کی فیملی کی ملاقات ہو جاتی تھی، بہنیں، وہ دونوں بہنیں گرفتار ہیں۔ 18 اکتوبر تک حکومت نے اڈیالہ جیل کے اندر ہر قسم کی ملاقاتوں پہ پابندی، یہ صرف عمران خان پہ نہیں ہے، تمام قیدی جہاں وہ وہاں جو بھی ہیں ان سے ان کے عزیز و اقارب ملاقاتیں نہیں کر سکتے، سیکورٹی ریزن بتائے گئے ہیں۔ اب اس میں ایک پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی ہے، یا کوئی اس میں فیکٹ ہے، یہ تو حکومت ہی بتا سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کے حامی سوشل میڈیا پہ عمران خان کی صحت کے متعلق ایک پروپیگنڈا شروع ہو چکا ہے کہ جی ان کی صحت بڑی تشویشناک ہو گئی ہے، خدا نخواستہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، خدا نخواستہ وہ ہو گیا۔ آج وہی بیرسٹر سیف جو کل تک بھارتی وزیر خارجہ کو، جے شنکر کو، ڈی چوک میں خطاب کی دعوت دے رہے تھے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑی تشویش ہے، ہمیں بڑی اطلاعات آ رہی ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں، اور ان سے ملاقاتیں نہ کرانے پہ زیادہ تشویش ہے۔ اگر خان صاحب کو کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو حکومت کو چاہیے فوری ان کو چیک اپ کرا دیں۔ ڈاکٹرز وہاں اویلیبل ہوتے ہیں، ان کے ذاتی ڈاکٹر شوکت خانم سے ہیں، ان کو بلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ملاقاتوں پہ تو پابندی ہے۔ اور اب جو نئی حکمت عملی ہے حکومت کی، اس کے تحت اب اڈیالہ جیل جو ہے جیل ہوگی، وہ پی ٹی آئی کا دفتر نہیں ہوگا، اور جو عدالت میں جب کیس کی سماعت ہوگی تو صرف متعلقہ وکیل جائیں گے، کوئی اور رہنما ملاقاتی۔ ہاں، اسپیشل کوئی ملاقات ارینج ہو جائے، جیسے علی امین گنڈا پور کی، اعظم سواتی کی ہو جاتی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ جو کراتے ہیں وہ پھر معاملات پھر عمل بھی ہوتا ہے اس میں۔ علی امین گنڈا پور صاحب روز اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں، تو مجھے ایک دوست ہے ہمارے، مانسیرا سے تعلق ہے، وہ ایک دوست کے پاس آ رہے تھے 1-2 دن پہلے اسلام آباد، تو انہوں نے کہا میں صدر میں ہوں، کچھ دیر بعد آپ کے پاس آ جاؤں گا۔
تو وہ پتہ چلا جی وہ مانسیرا گئے، مانسیرا سے ایپٹا آگے نکل گئے، مالا کانڈ، پھر سوات چلے گئے، اور پھر وہاں سے واپس ہوتے ہوتے پشاور سے ہوتے ہوئے پھر اسلام آباد 2 دن بعد آئے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب کا بھی یہی ہے کہ روپوش ہوئے، پولیس سے بچے، کہاں پہنچے، پھر انہوں نے کل قصہ سنایا۔ اب اس قصے پہ یقین کوئی نہیں کر رہا، اور وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، خدا کی قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اب قسمیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو مجھے 2014 کا دھرنا تھا، میں نے بڑے قریب سے اس کو کور کیا، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کھائی میری آنکھوں میں، اس وقت بہت برے اثرات مرتب ہوئے تھے۔ 30 اگست کی رات کو، اور ادھر سے چودھری نثار کمانڈ کر رہے تھے پولیس کی، اور ان کے سٹاف تھا اور پولیس کے افسران تھے، اور اگر وہ رات چودھری نثار اور اس کا سٹاف اور باقی یہ پولیس نہ روکتی تو جو پلان تھا طاہر القادری کا اور عمران خان کا، وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت تھے وزیر اعظم، ان کو گردن سے گھسیٹ کے گلے سے پکڑ کے باہر نکالنا تھا پی ایم ہاؤس سے، یہ پلان تھا۔ اور اب پلان یہ دیا جا رہا ہے، بات شروع ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کی، امریکہ سے حقیقی آزادی کی، اب وہ بات آ گئی ہے آئی جی اسلام آباد کی تبدیلی پر، یہاں تک آ گئے۔ تو پھر وہ جنگ عظیم کی ایک بات، دوسری جنگ عظیم کی بات یاد آ جاتی ہے۔ ملکہ برطانیہ نے یہاں پنجاب میں ایک علاقہ ہے، وہاں رابطہ کیا گیا کہ جی یہاں سے سپاہی بھیجے جائیں لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا گل بات اتنے تک آ گئی ہے تو پھر جنگ تسی ہار ہی مان لو۔ تو پھر یہ اب صورتحال ہے۔ گنڈا پور صاحب جیمز بانڈ کے سٹائل میں ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو میں طاہر القادری صاحب کا واقعہ سنا دوں ناظرین۔ 2 واقعات ہیں بڑے مشہور۔ ایک دن وہ تقریر کرتے ہیں اور تقریر میں کہتے ہیں میں سینے میں گولی کھانے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی قسم یہی ان کا سٹائل تھا۔ وہ ویڈیو اگر مل گئی تو ہم پیچھے، میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا نلی کو کہ وہ چلا دیں۔ اگر یہ مجھے شہید کرنا چاہیں آؤ، میرا سینہ حاضر ہے، جرأت و بہادری۔ اور جو ہی کوئی پٹاخہ بجتا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے، غبارہ پڑتا ہے تو وہ ایک دم ڈائس کے نیچے ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت بڑا مذاق ان کا بنا تھا۔ اور ایک دفعہ انہوں نے کہا جی میں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی ہے کارکنوں کے لیے، اور میں اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو چودھری شجاعت صاحب کے گھر سے ان کے لیے کھانا جاتا ہوتا تھا، چودھری شجاعت، چودھری پرویز لائی، چودھری وجاہت حسین، یہ سارے ان کے لیے کھانا بنا کے لے گئے، ہر قسم کی آئٹم اس میں شامل تھی، پلاؤ تھا، ٹکے تھے، فش تھی، جو بھی آپ نام لیں جی۔ تو وہ اندر انہوں نے کنٹینر کے کھا لیا مولانا صاحب نے۔ چودھری وجاہت حسین واپس پہنچ گئے اپنے گھر، انہوں نے جو ہی ٹی وی آن کیا تو تقریر لائیو آ رہی تھی علامہ طاہر القادری صاحب کی، اور وہ اسی سٹائل میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن پاک کی قسم، قسمیں اٹھا کے کہتے میں 48 گھنٹے سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو چودھری وجاہت حسین نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے 2-3 دوستوں کو کہا کہ یہ دیکھو کہ اللہ کی قسم، اب ایسے ہی جھوٹ بولنا ہے تو بول لو، قسمیں اٹھا کے کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو خود کھانا دے کر آئے ہیں، ہمارے موجودگی میں کھانا کھایا ہے، اور یہ اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ آج کل سلسلہ چل رہا ہے اپنا گنڈا پور صاحب کا، اور آئی جی تک آ گئے ہیں، سارا معاملات آ گئے ہیں۔ ہمارے سینئر صحافی ہیں نصرت جاوید صاحب، آج انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، اس میں وہ عاشقان عمران خان کے تناظر میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، ماضی کے قصے بھی انہوں نے لکھے ہیں، الزام تراشیاں، گالم گلوچ کا جو ماحول ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کو کنٹینرستان بنا دیا گیا، اسلامی جمہوریہ اسلام آباد کو، پولیس نے، جو کیپٹل ہے اسلام آباد پاکستان کا۔ تو علی امین گنڈا پور کے بارے میں یہ بڑا یقین تھا کہ وہ پہنچ جائیں گے اور انقلاب جو ہے وہ لے آئیں گے، لیکن وہ انہیں سیٹلائٹ کی سہولت کس نے دی اور وہ کن سے رابطے میں تھے؟
یہ کیوں نہیں علی امین گنڈاپور کے پی اسمبلی میں جا کے بتاتے؟ وہاں نوجوان کوئی 3-4 ہزار پہنچ گئے تھے، جس طریقے سے بھی پہنچے، مشکلات سے پہنچے، ان کو داد دینی چاہیے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علی امین نے جس انداز میں انقلاب کو نظر بظاہر پروان چڑھنے نہیں دیا، اس نے تحریک انصاف کے کئی حامی نوجوانوں کے دل توڑ دیے ہیں۔ وہ فقط علی امین کی کیا مکرنیوں میں ہی سے دل برداشتہ نہیں ہوئے، عمران خان تو جیل میں ہیں، باقی کی عادت کہاں تھی؟ کوئی ڈی چوک میں نظر نہیں آیا، چند آئے اور ڈی چوک سے 2 کلومیٹر دور ویڈیوز بنوا کے ٹک ٹاک پہ اور پھر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرا کے چلے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پلان یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے طرز پہ عمران خان کو رہا کروانے کی پلاننگ تھی، اور اس میں یہ ناکامی ہوئی ہے بڑی۔ اب اس کی وضاحت تو گنڈاپور صاحب بھی دے سکتے ہیں، خواجہ آصف ہے، میں نے کل بھی بولا، وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، یہ کچھ اور بات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں ہیں ناظرین۔ دوسرا معاملہ ناظرین، آئی پی پیز منصوبوں کے متعلق 5 معاہدے جو ہیں وہ ختم کرنے پہ اتفاق ہو گیا، 300 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور جب سے یہ حکومت آئی تھی یہ معاہدے 2027 میں ختم ہونے تھے، 2027 میں، اب یہ 2024 میں ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں اویس لغاری نے بڑی محنت کی، وزیر اعظم شہباز شریف بڑی توجہ کرتے ہیں کہ بجلی کسی طریقے سے سستی ہو جائے۔ اب آئینی ترمیم ہے ناظرین، سب سے اہم زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ مولانا فضل الرحمان مین پلیئر ہیں اس میں، عمیر نیازی ہیں پی ٹی آئی کے ایک رہنما، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فارمولہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر یہ مولانا صاحب سے اتفاق رائے ہو جاتا ہے حکومت کا آئینی ترمیم پہ، تو مولانا صاحب کو صدر پاکستان بنایا جائے گا، آصف زرداری کی چھٹی ہو جائے گی، اور اس کے بدلے میں نون لیگ لوزر ہوگی، اور وزیر اعظم شہباز شریف کو ہٹا کے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ یہ ان کی زبانی ہے بات، میں نے یہ فارمولہ کہیں سے نہیں سنا۔ بڑے بڑے حکومتی زوما سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا ان کے قریبی ساتھیوں سے میری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، کہ ایسی کوئی بات اس طرف سے نہیں آئی۔ کامران مرتضیٰ ہیں سینیٹر، بڑے وکیل ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ جو بھی ہونا ہے اگلے 10 دنوں میں ہونا ہے۔ 3 مسودے اس وقت مارکیٹ میں ہیں، حکومت کا مسودہ، جے یو آئی کا مسودہ، پیپلز پارٹی کا مسودہ، ایک مسودہ چوتھا آیا ہے ناظرین وکلا تنظیموں کا بھی، اور اس میں یہ آیا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل آئینی عدالت کی بجائے ایپلیٹ ایک وہ بینچ تشکیل کر دیا جائے جی آئینی معاملات پہ، تو اس پہ تو حکومت تیار نہیں ہوگی۔ اب 20-31 اکتوبر فائنل ڈیڈ لائن ہے، اگر اس وقت تک حکومت یہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر سمجھیں یہ حکومت بھی 5 سال پورے کرے گی، یہ نظام بھی چلے گا، اور پھر جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو مختلف حوالوں سے عدالتوں سے ریلیف مل جاتے ہیں، کچھ جانین مل جاتے ہیں، کچھ فیوریٹزم میں مل جاتے ہیں، وہ ایک بحث طلب باتیں ہیں، تو وہ سلسلہ بھی رک جائے گا اور پھر معاملات کہیں اور چلے جائیں گے۔ 10 ارکان حکمران اطاعت کے بیرون ملک ہیں، سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کے 3 سینیٹرز کو مینج کیا گیا ہے، ایک سینیٹر ہیں سیف اللہ ابڑو، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، دادو سے، اور پی ٹی آئی نے ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے، اور اسی طرح ایم این ایز کا بھی معاملہ چل رہا ہے۔ تو ایک ایم این اے تھے کے پی کے سے آزاد جیتے تھے ضمنی الیکشن میں، انہوں نے یقین دہانی کرا دی تھی 15 ستمبر کے قریب حکومت کو کہ میں ان کے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دوں گا، وہ آج بھی ریکارڈ میں آزاد ہیں۔ وہ اپنے جب حلقے میں گئے تو وہاں
ایک میٹنگ ہوئی جس کو جرگہ بولا جاتا ہے، جرگہ ہوا. اس جرگے میں لوگوں نے کہا اگر آپ نے ووٹ دے دیا تو پھر علاقے میں نہیں آنا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ناظرین، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ایک بادزئی صاحب ہیں، نوجوان، کوئٹہ سے جیتے ہیں، انہوں نے نون لیگ کا فارم فل کر دیا، بعد میں مکر گئے. ایک الیاس چودھری ہیں گجرات سے، عابد رضا کوٹلہ کی جو نون لیگ کے وقت تھے، ان سے جیت کر آئے ہیں کافی، اور ان کے خلاف بھی ریفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو حکومت کو اگر کوئی یہ کشتی آئینی ترمیم کی پار کرا سکتا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اور مولانا صاحب کے ساتھ معاملات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اب مولانا صاحب اب 15 ستمبر والا کوئی کھیل تو نہیں کھیلیں گے دوبارہ. جو بھی ہوگا اجلاس سے قبل حکومت کو بتا دیں گے کہ ہم ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.